اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، آج ہم اپنا نیکسٹ کویسچن پڑھیں گے، وہ ہے ثلاثی مزید فی اور اس کے ابواب۔ جیسا کہ لفظ ثلاثی سے ہی ظاہر ہے، ثلاث کے معنی کیا ہیں؟ تین کے، اور مزید یعنی زائد، اس میں اضافہ ہو، فی ہی اس میں، یعنی تین حروف پر مشتمل ہم نے پہلے جو مجرد کے ابواب کیے تھے اس کے برعکس اب ہم مزید فی کے لفظ سے ظاہر ہے کہ ان ابواب کو پڑھیں گے جہاں تین حروف میں مزید کسی حرف کا یا حروف کا اضافہ ہوا ہو۔ تو ہم پہلے اس کی تعریف دیکھ لیں۔ الفعل المزید ہوا کل فعل، فعل مزید ہر وہ فعل ہے زیدہ اضافہ کیا گیا ہو یا ہو علی احرفہ اس کے حروف پر، الاصلیہ اصلی، جس کے حروف اصلیہ میں اضافہ کیا گیا ہو، حرفن ایک حرف کا، او حرفان یا دو حروف کا، او ثلاثت احرف یا پھر تین حروف کا۔ فنحن نقول الفعل المزید هو كل فعل زید على احرفه الاصلیہ حرف او حرفان او ثلاثت احرف، کہ ہر وہ فعل مزید ہوگا جس کے حروف اصلیہ میں ایک حرف، دو حروف یا تین حروف کا اضافہ ہو جائے یا کیا جائے تو وہ فعل مزید کہلائے گا۔ حروف اصلیہ کیا ہیں؟ ہم فعل ماضی کا جو صیغہ لیتے ہیں تقریباً وہی اس کے حروف اصلیہ ہوتے ہیں، وہیں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کے ابواب کی طرف آتے ہیں، ثلاثی مزید فی کے ابواب کی طرف۔ جیسے ہم نے بچوں شروع میں دیکھا ہے کہ یہ ثلاثی مزید فی، اس کو ہم تین اس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ابواب ہیں جن میں ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی حروف اصلیہ میں ایک حرف کا اضافہ ہو۔ دوسری قسم ہمارے پاس وہ ہوگی جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف کا اضافہ ہو، اور اسی طرح تیسری قسم ہمارے پاس آئے گی جس لفظ کے یا صیغے کے حروف اصلیہ میں تین حروف کا اضافہ ہو۔ یہ جو آخری ہم قسم پڑھیں گے یہ کم مستعمل ہے، اور جو باقی دو ہیں یہ بہت جو ہیں وہ معروف ہیں، اور اکثر ہم ان کے الفاظ جو ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں، اور قرآن مجید سے ہم ان کی مثالیں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس وزن ہے افعال یفعل، افعال اسے کہتے ہیں باب افعال۔ جیسے آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں اسلم یسلم۔ اچھا بچوں، اس باب کی میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہم ان کی خصوصیات ساتھ سمجھیں گے، یعنی ہمارے ذہن میں یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے کہ کیا مجرد کے 6 صیغے جو ہیں وہی کافی نہیں تھے؟ انہی سے ہی اپنی بات بتائی جا سکتی تھی میننگ کے اعتبار سے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو یہ ابواب کی خصوصیات سے ہمیں پتہ چلے گا کہ بات جو ہے، یعنی لفظ اگر مثال ہے علیمہ، اس نے جانا، لیکن یہ ہر طرح کے معنی لفظ نہیں دے رہا، تو ہمیں مختلف معانی چاہیے۔ جو لفظ تو ایک ہی ہے اس کی خصوصیات کا دیگر خصوصیات کا حامل ہو۔ مثال کے طور پر نزلہ، وہ اترا۔ اب ہم جیسے پہلا باب دیکھ رہے ہیں افعلا، اس میں ہم یہ کہہ دیں انزلہ،
تو پھر یہ ہو جائے گا اس نے اتارا. قرآن مجید میں آیت مبارکہ میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انزلہ، اب دیکھیں نازلہ تو ہے وہ اترا، اب ہمیں کیا ہے صیغہ چاہیے تھا مفہوم کے اعتبار سے. نمبر ایک تو ہمیں متعدی چاہیے، ٹھیک ہے. جب بھی لازم کے صیغے کو متعدی بنانا ہو بچوں تو وہ باب افعال سے بنایا جاتا ہے، اور پھر اس میں جو ہے اگر ہمیں تدریج یعنی نہیں چاہیے. دو باب ہوتے ہیں کسی بھی لازم کو، فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کے لیے، اور وہ ایک ہے ہمارے پاس باب افعال یعنی افعل یفعل، اور دوسرا ہمارے پاس باب ہوتا ہے تفعیل یعنی فعل یفعل، جو یہاں آپ تیسرے نمبر پہ دیکھ رہے ہیں. تو بچوں اس طرح اب ایکچولی ہمیں چاہیے متعدی، تو ہم نے کیا کیا، اس کو نازلہ کو متعدی بنایا، لفظ ہو گیا انزلہ. معانی میں تبدیلی واضح ہے. نازلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا. اسی طرح سلیمہ وہ محفوظ رہا، ٹھیک ہے. اور جب اسلمہ ہو جائے گا تو اس کے معنی میں اسی طرح جو اس باب کی خصوصیت ہے تبدیلی ہو جائے گی. جیسے آگے مثال میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اثمرت الاشجار، درخت پھل آور ہوئے، ثمر آور ہوئے، یا درختوں نے پھل اتارا، درختوں نے پھل دیا. آپ اس کو ان معنوں میں سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ معنی میں کیا تبدیلی آئی. تو اس باب کی خصوصیت کیا ہے، یعنی یأتی کثیراً للتعدیہ، اکثر یہ کس کام کے لیے آتا ہے، فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے. یہاں ہم نے مثال دی ہوئی ہے نزل الرجل، آدمی نے قیام کیا، اترا، ٹھہرا. اور دوسری اب دیکھیں جب وہ نزل متعدی ہے، یہاں پر لازم ہے پہلی مثال میں، نزل الرجل آدمی نے قیام کیا. اب نازلہ کیا ہے، لازم ہے، اب ہم اور مجرد ہے، اب ہم اس کو مزید فی میں لے کر آئے وَأَنزَلَ الطِّفْلُ مَعَهُ، انزلہ اتارا، اس نے قیام کروایا بچے کو بھی اپنے ساتھ. تو اب یہاں پر جب انزلہ ہوا، آپ دیکھیے یہ متعدی ہے، افعل یفعل کے وزن پر ہے، اور اس کے معنی میں بھی اس کی خصوصیت کے پیش نظر تبدیلی آئی کیونکہ یہ متعدی بنا. تو انزلہ اس نے اتارا یا اس نے قیام کروایا. اب ہم دوسرے باب کی طرف آتے ہیں. فاعل یفاعل یعنی شاہد یشاہد. آپ دیکھیں بچے اس میں اصل میں ہمارے پاس لفظ فعل ہے. اب ہم نے مزید فی میں پڑھا کہ ہم ایک حرف والے پڑھ رہے ہیں، ایک حرف کا اضافہ ہو رہا ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ باب فعل میں جو فے کلمہ ہے بعد ایک حرف کا اضافہ ہو رہا ہے اور وہ ہے الف، ٹھیک ہے. آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب بھی آپ کو باب کی پہچان کرنی ہو پڑھتے ہوئے کہ یہ کون سے باب میں سے ہے، تو آپ فوراً یہ دیکھا کریں کہ اس میں اگر حروف زائدہ ہے تو وہ کہاں پر ہے. جب آپ حروف زائدہ کی جگہ کا تعین کر لیں گے اور ابواب کے نام آپ کو یاد ہوں گے تو پھر آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون سے باب میں سے ہے، اور پھر اس باب کی جو خصوصیت ہے یعنی معانی میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے اس کے مطابق آپ اس لفظ کا مفہوم اچھی طرح سے عبارت میں سمجھ سکیں گے. مثال جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آگے شاہدہ، اصل میں یہ لفظ آپ نے شاہدہ شین ہے اور دال یہ پڑھا ہوا ہے شاہدہ.
اور اب ہم دیکھتے ہیں شاہدہ سے جب شاہدہ بنا تو اس میں الف کا اضافہ جو فا کلمے کے بعد ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ باب فعل یفعل سے مفعلتن مفعلہ باب ہے۔ اچھا بچوں، اسی طرح پہلا باب افعل یفعل افعالاً، یہ جو میں نے ایکچولی یہ چیزیں لکھی نہیں ہیں ساتھ، جیسے یہ باب افعال ہے یا باب مفعلہ ہے جو دوسرا ہم پڑھ رہے ہیں، تو بچوں ان ابواب کا نام جو ہے یہ مصدر کے نام کا وزن ہوتا ہے، یعنی اس کا مصدر کیا ہے۔ ایکچولی جب ہم افعالاً افعل یفعل افعالاً بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے جو بھی لفظ آ رہا ہے اس کا مصدر افعال کے وزن پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ نزل جیسے ہے انزل سے انزال باب افعال ہے، اور جب یہ ہمارے پاس فاعل آ گیا ہے تو فاعل یفعل مفعلتن مفعلہ باب ہے، جیسے قابل یقابل مقابلہ، شاہد یشاہد مشاہدہ، سامح یسامح مسامحہ، تو یہ باب مفعلہ ہے۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے۔ سامح المظلوم من ظلمہ، سامح درگزر کیا، المظلوم مظلوم نے، من اس سے جس نے، ظلمہ اس پر ظلم کیا۔ بیٹے آپ کو یہاں سے سامح لفظ میں جو ہے ایک خصوصیت نظر آئی ہوگی جو پہلے باب میں نہیں ہے، یعنی مشارکت۔ مشارکت کیا ہوتا ہے؟ جیسے شرکت سے آپ سمجھ لیں، یعنی اس میں دو لوگوں کی باہم مشارکت کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی اس میں ظالم اور مظلوم کے درمیان مشارکت ہے۔ سامح مشارکت کے معنی ہے مظلوم نے درگزر کیا ظالم کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اس شخص پر جس نے اس پر ظلم کیا۔ تو اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشارکت کے معنی پائی جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب ہم نے لازم کے کسی بھی صیغے کو متعدی بنانا ہو اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے اس میں مشارکت کے معنی دینے ہیں، یعنی دو لوگوں کے حوالے سے باہم کے معنی لے کر آنے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم باب فعل یفعل سے مفعلہ کا صیغہ بنائیں گے۔ اور اسی طرح بچوں اس باب میں ایک اور بھی خوبی پائی جاتی ہے، اور وہ ہے مبالغہ کی، کہ مبالغہ تو آپ جانتے ہیں اس کا مفہوم، کہ اس میں مبالغے کی خوبی پائی جاتی ہے، اور دوسری خوبی کیا ہے؟ مشارکت کی، جیسے وزن فعال وغالب معنی ہے المشارکہ فی الفعل، کہ کام میں مشارکت کے معنی جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، وہ تکثیر اور کثرت کے۔ حاورتو زمیلی، حاورتو میں نے گفتگو کی۔ اب گفتگو کی یہ بات واضح کر رہی ہے کہ اس میں مشارکت پائی جا رہی ہے، کس سے؟ زمیلی اپنی دوست سے، اپنی کلاس فیلو، دوست نہیں اپنی کلاس فیلو سے۔ حاورتو زمیلی، ہم اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، باہم گفتگو کی میں نے اپنی جو ہے وہ زمیل سے۔ اب بچوں قرآن مجید سے اگر ہم اس کی مثال لیں تو بہت معروف آیت کریمہ ہے، والذین یقاتلون فی سبیل اللہ، والذین اور جو لوگ یقاتلون مقاتلہ کرتے ہیں۔ آپ نے یہ ترجمہ اکثر پڑھا ہوگا قرآن مجید میں۔ مقاتلہ کیا ہے؟ یہ مفعلہ کے وزن پر ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اس کا معنی باہم لڑائی کرتے ہیں، یعنی دو گروہ ہیں ان کے درمیان جو معاملہ ہے
اس کے لیے ہم جو باب لائے وہ باب مفاعلہ ہے. اس کے وزن پر ہم نے ترجمہ کیا کہ مقاتلہ کرتے ہیں، باہم لڑائی کرتے ہیں، اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. تو گویا یہ باب اپنے اندر 2 خوبیاں رکھتا ہے. وہ کون سی ہیں؟ ایک مبالغہ اور دوسری مشارکت. بچوں یاد رکھیے گا کہ جس باب کی جو بھی خوبیاں ہوتی ہیں، 1 ہیں، 2 ہیں، 2 سے زائد ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے استعمال، یعنی وہ یک وقت مفہوم دونوں بھی دے رہی ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ دونوں مفہوم ایک ہی وقت میں نہ دے رہی ہوں، کوئی ایک خصوصیت یعنی ایک مفہوم دے رہے ہوں. اس کا اندازہ جملے میں اس لفظ کی جگہ کے تعین سے ہوتا ہے اور اس کے سیاق و سباق سے اندازہ لگایا جاتا ہے. اب ہم اگلے باب کی طرف آئیں گے. باب فعل یفعل. فعل یفعل تفعیل، یہ اس کا مصدر ہے، یعنی باب کا نام جو ہے فعل یفعل تفعیل. مثال دی ہوئی ہے کلم یکلم. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کلم موسیٰ تکلیما. کلمہ کیا ہے؟ گفتگو کی، باہم نہیں، بتدریج، اہتمام. یہ جو باب فعل یفعل ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ ایک تو یہ فعل متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کب فعل متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوگا؟ جب اس میں کسی بھی کام میں درجہ بے درجہ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ کام کے ہونے کے معنی دینے ہوں، یا پھر کیا ہو؟ اہتمام. تو کلم موسیٰ تکلیما اہتمام کے معنی ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح آگے آپ مثال دیکھیے. نظم التلمیذ ادواتہ. نظم تنظیم کی، مرتب کیا، ترتیب دی. اس میں بتدریج کے معنی پائے جاتے ہیں، درجہ بے درجہ. تلمیذ نے ادواتہ اپنے سامان کی. تو اس باب کی ہم نے ایک خصوصیت پڑھی کہ یہ لازم کو متعدی بناتا ہے. دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سٹیپ بائی سٹیپ یعنی بتدریج کام کے ہونے کو ظاہر کیا جاتا ہے. اور تیسری خوبی ہم نے اس کی یہ پڑھی کہ اس میں اہتمام کے معنی جو ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں. نزل الفرقان قرآن مجید میں ہے. اور اسی طرح انا نحن نزلنا الذکر. جب ہم آپ کو ترجمہ کرواتے ہیں بچوں اس آیت مبارکہ کا، ساتھ یہ بات ضرور بتاتے ہیں کہ بتدریج نازل ہوا. تو آج آپ کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ بتدریج کے معنی کہاں سے آ رہے ہیں. نزل، درمیان والے حرف پر جب شد آ جائے، یعنی عین کلمہ جب مکرر ہو، 2 دفعہ آ جائے، تو وہ باب تفعیل ہوتا ہے اور اس میں بتدریج اور اہتمام کے معنی پائے جاتے ہیں، یا یہ خصوصیت پائی جاتی ہے. یہ ایک حرف سے استعمال ہونے والے یہ جو اوزان ابواب ہیں یہ بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. اب ہم دوسری قسم کی طرف آتے ہیں. یہ ہے المزید بحرفین، 2 حروف سے مزید فی میں آنا. یہ پہلا باب ہمارے پاس آ جاتا ہے انفعل ینفعل. انفعل، اس کا ینفعل انفعال، یہ ہمارے پاس باب آتا ہے انفعال. اس باب کی بچوں ایک ہی خوبی ہے کہ یہ لزوم کیا ہے؟ یعنی کوئی باب متعدی ہے، یعنی لفظ جو ہے وہ عربی میں 3 حرفی جب تک ہے وہ متعدی ہے.
لیکن یہ باب کیا کرے گا؟ یہ اس متعدی کو لازم میں بدل دے گا. یعنی بے شک حروف کا اضافہ تو ہو رہا ہے، لیکن یہ اس کی خوبی کیا ہے؟ یہ متعدی کو لازم میں بدل دے گا. مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں انصرف ینصرف. انصرف پھیر دیا، ٹھیک ہے نا. تو انصرف الضیوف مہمان چلے گئے. اب اس نے کیا کیا ہے؟ انصرف نے اس کو لازم بنا دیا، حالانکہ جب یہ صرف تھا تو یہ متعدی تھا. اسی طرح ہمارے پاس لفظ ہے کسرہ سے انکسرہ. جب یہ لفظ کسرہ ہے تو یہ متعدی ہے، لیکن جب یہ باب انفعال میں آیا تو انکسرہ بنا اور انکسرہ سے یہ لازم میں بدل گیا. یعنی اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ متعدی کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو لازم میں بدل دیتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے بعث مبعوث کیا، اور یعنی یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے. پھر اسی طرح ہم انفعال میں سے لیں اگر اذم بعث اشقاہا، اذا جب، انبعث اٹھ کھڑا ہوا. اب دیکھیے بیٹا، بعث مبعوث کیا، یہ بعث ہمارے پاس ہے متعدی، لیکن جب یہ انبعث اٹھ کھڑا ہوا تو یہ لازم بن گیا. اشقاہا بدبخت ان میں سے ایک. تو اذم بعث اشقاہا، اس میں انبعث جو ہے وہ لازم بن گیا، اور متعدی جب وہ مجرد تھا تو وہ بعث میں تھا. اب ہم اگلے باب کی طرف چلتے ہیں. افتعال یفتعیل. افتعال باب افتعال ہے یہ. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا اضافہ ہوا؟ 2 حروف کا اضافہ ہونا ہے نا بچوں اس میں. جیسے 2 حروف کے اضافے میں پہلا ہم نے باب انفعال پڑھا تو شروع میں اس کے الف ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور یعنی شروع میں 2 حروف کا اضافہ ہو گیا، الف اور نون کا. ٹھیک ہے. جب دوسرا باب آیا اس میں کون سے 2 حروف کا اضافہ ہوا؟ شروع میں ایک الف کا اور پھر فا کلمے کے بعد تے کا، یعنی الف اور تے کا. جب آپ کسی بھی لفظ میں دیکھیں الف اور تے کا اضافہ ہے تو وہ باب افتعال ہوگا. حاسب آپ نے لفظ پڑھا تھا، یحسبو مجرد میں. اب آپ دیکھیے جب وہ مزید فی میں باب افتعال میں آیا ہے تو وہ کیا بنا؟ احتسب یحتسب. ٹھیک ہے. اب اس میں کس چیز کے معنی پائے جاتے ہیں؟ مبالغے کے. افتعال یہ باب جو ہے اس میں کس چیز کے معنی پائے جائیں گے؟ مبالغے کے، خواہش کی شدت زیادہ ہونے کے، اور پلس مشارکت کے. ٹھیک ہے. اور مبالغہ اس میں کون سا ہوتا ہے؟ قریب میں واقع ہونے والا مبالغہ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اس میں مشارکت کے معنی بھی ہیں. جیسے آپ مثال یہاں پر دیکھ رہے ہیں فاجتمعوا، اجتمع یجتمع، باہم اکٹھے ہو جانا. اسی طرح اختصم یختصم اختصاما. اور پھر اسی طرح اس میں اہتمام کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. یعنی اس باب کی بھی 3 خوبیاں ہیں. اہتمام پایا جاتا ہے اس میں، مبالغہ اور مشارکت. اس باب کی 3 خوبیاں ہوئیں، اہتمام، مبالغہ اور مشارکت. قرآن مجید سے اگر ہم مثال لیں اس باب کی تو جیسے اقترب للناس حسابهم، اقترب قریب آ گیا، للناس لوگوں کے، حسابهم ان کا حساب. اب اس میں کیا ہے؟ اقترب باب افتعل یفتعیل سے
افتعال ہے اقتراب، اس میں مبالغہ کے معنی پائے جا رہے ہیں اقتربہ میں۔ کیسا کیا مبالغہ ہے اس میں؟ مبالغہ ہے کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا، انسان کے نزدیک جو وقت گزر رہا ہے اس کے حساب سے اس میں مبالغہ ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر ہم ایک اور مثال لیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قُرِئَ پڑھا جائے القرآن قرآن مجید، فَاسْتَمِعُوا تو تم اسے غور سے سنو، استمعوا یہ کون سا باب ہے؟ باب افتعال۔ اب استمعوا میں کون سا خوبی پائی جا رہی ہے باب افتعال کی؟ اہتمام کی خوبی ہے کہ تم سنو اس کو اہتمام کے ساتھ۔ اور دوسری اس میں کون سی خوبی ہے؟ مشارکت کی، یعنی ایک سنا رہا ہے دوسرا سن رہا ہے۔ تو اس طرح اس باب میں ہم نے یہ جو مثالیں پڑھیں، ایک میں مبالغہ کی خصوصیت آ گئی اقترب للناس حسابہم، اور دوسری دو خصوصیات اہتمام اور مشارکت کی۔ اس کی مثال کے لیے ہم نے قرآن مجید کی ایک اور مثال لی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فَاسْتَمِعُوا میں اہتمام اور مشارکت دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اب ہمارے پاس اگلا باب ہے افعل یفعل، افعل یفعل، اس باب کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کی خصوصیت جو ہے وہ ہے کہ یہ کسی بھی عام طور پر آپ یوں کہہ لیں عیوب کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا پھر کلرز کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ افعل یفعل، جیسے مثال آپ کے سامنے ہے اسود وہ سیاہ ہوا، یسود اخضر الزرع، اخضر سرسبز ہو گئی، الزرع کھیتی۔ اسی طرح احضر الشجر۔ اب ہم اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا باب ہے ہمارے پاس تفعل یتفعل، یعنی ترحم یترحم۔ اس باب میں بھی بچوں اس میں بلکہ جتنی ہم نے خصوصیات پہلے پڑھی ہیں دیگر ابواب میں، ان تمام خصوصیات کے ساتھ ساتھ ایک اور خصوصیت ایکسٹرا بھی پائی جاتی ہے۔ تفعل یتفعل اس باب میں وہ کون سی خصوصیت ہے؟ نمبر 1 مبالغہ پایا جاتا ہے اس باب میں، متابعہ کے معنوں میں آپ اسے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ۔ اور نمبر 2 یہ باب بھی متعدی کو لازم بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس کی دوسری خصوصیت کہہ سکتے ہیں لزوم۔ اس طرح اس میں ایک اور خصوصیت پائی جاتی ہے باب میں، وہ ہے بتدریج اور اسی طرح اہتمام، یعنی اس میں باب تفعیل کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، تفعیل میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ شد آتی ہے درمیان والے حرف پر، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں شد ہے لیکن شروع میں تا کا اضافہ ہو گیا، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ باب تفعیل کی خصوصیات بھی اس باب میں شامل ہے، پلس ایک اور خصوصیت ہے، وہ کون سی ہے؟ تکلف۔ تکلف کا کیا مطلب ہے؟ اردو میں آپ جانتے ہی ہیں بناوٹی، جس میں بناوٹ پن ظاہر کی گئی ہو۔ جیسے ہم اس کی مثال لے سکتے ہیں تشجع زید، زید اس کا ہم ترجمہ پھر پتہ ہے کیا کریں گے؟ تشجع، ویسے شجاع بہادری ہے، تب بتدریج بہادری ہے، اب جب یہ تشجع آ گیا تو ہم کہیں گے کہ اس نے بناوٹی بہادری کا اظہار کیا۔
ٹھیک ہے. اب تا جو لگ گئی اس نے اس کی خصوصیت میں بناوٹ پن کے معنی جو ہیں وہ بھی شامل کر دیے. قرآن مجید میں اچھا یہ میں نے پہلے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ اس میں لزوم کی خصوصیت بھی ہے، تدریج اور اہتمام کی بھی، اور مبالغے کی بھی. تو قرآن مجید میں اگر ہم اس کی بتدریج اور اہتمام کی خصوصیت لیں تو ہمارے سامنے مثال آتی ہے. تکاد مبالغہ کی لیتے ہیں پہلے بچوں. تکاد تمیز من الغیظ، تکاد قریب ہے، تمیز یہ اصل میں لفظ ہمارے پاس جب ہم باب تفعیل میں لے کے جاتے ہیں تو ہمارے پاس تھا میز، اور اب یہ ہمارے پاس باب تفاعل میں آیا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بنا؟ تمیز، تا کا اضافہ ہو گیا. اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معنی کس چیز کے پائے جا رہے ہیں؟ مبالغہ کے. تمیز مبالغہ ہے. اسی طرح ایک اور مثال ہم لے سکتے ہیں جیسے ہم نے نزلہ باب تفعیل میں کیا تھا. اب جب یہ باب تفاعل میں آئے گا تو یہ نزلہ جو ہے تنزل، تنزل علیہ الملائکہ، تتنزل علیہ الملائکہ. تو اس طرح اس باب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باب تفعیل کی تمام خصوصیات کے ساتھ ساتھ تکلف کی خصوصیت بھی موجود ہے. اور یہ بات بچوں ذہن میں رکھیے گا کہ ہم پہلے یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ ضروری نہیں کہ بیک وقت وہاں پر اس باب کی تمام خصوصیات مراد لی جائیں، بلکہ کون سی خصوصیت کہاں مراد لی جائے گی وہ جملے میں اس لفظ کی جگہ کے تعین اور سیاق و سباق سے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اب ہم اس کا اگلا باب پڑھیں گے، تفاعل یتفاعل. یہ آپ دیکھیں آپ کو ملتا جلتا لگ رہا ہوگا جو باب ہے اس کے ساتھ فاعل کے ساتھ، جیسے تفاعل باب تفعیل کے ساتھ تھا، اسی طرح یہ تفاعل جو باب ہے یہ فعل باب کے معنوں کی خصوصیات بھی اپنے اندر رکھتا ہے. یعنی اس میں بھی ایک مزید خصوصیت کا اضافہ ہو جائے گا فعل کی خصوصیات کو شامل کرتے ہوئے. تفاعل یعنی اس میں مشارکت کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے ہم نے اوپر باب فعل میں کیا تھا، مشارکت پائی جاتی ہے. قرآن مجید سے ہم نے مثال لی تھی یقاتلون، یعنی باہم مقاتلہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں آپس میں، تو مشارکت ہے، دو گروہ ہیں ان کے درمیان. اسی طرح یہ باب تفاعل جو ہے تشاورہ، اس میں مشارکت کے معنی ہیں، یعنی آپس میں مشورہ کرنا. مشورہ کہاں ہوگا؟ دو ٹیمز ہوں گی، دو لوگ ہوں گے، ان کے درمیان ہو سکتا ہے. اور پھر اس میں مشارکت کے ساتھ ساتھ مبالغہ کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. اور جو ایکسٹرا خوبی اس باب کی ہے وہ ہے عظمت، کہ اس میں عظمت کے معنی بھی جو ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں. جیسے قرآن مجید سے ہم اس کی مثال لیں، تبارک الذی بیدہ الملک. اب دیکھیے تبارک، بہت بابرکت ہے ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اب اس تبارکہ میں اگر ہم معنی کو دیکھیں تو مشارکت کے معنی بھی پائے جا رہے ہیں، یعنی جو انسان جو ہے دیگر بادشاہ ہیں یا جو اور طاقتیں ہیں، دنیوی طاقتیں آپ لگا لیں، ان سب کے مقابلے میں اول تو ان کا مقابلہ ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ مشارکت ہے تو بہت بابرکت ہے وہ ذات ان کے مقابلے میں. مبالغہ نہیں، اس میں مشارکت ہے، اور دوسری طرف کیا ہے اس کی خوبی؟ عظمت ہے. تو اس طرح اس باب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشارکت پلس مبالغہ پلس عظمت، یہ تین خصوصیات ہیں اس میں. تصافح التلامیذ، شاگردوں نے
آپس میں مصافحہ کیا، اس میں مشارکت کے معنی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بھی قرآن مجید میں سے مثال دی ہے بچوں، ایک بات اس میں ایکسپلین کرنا مس ہو گئی کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اظہار غیر الحقیقہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا مشارکت یعنی اس کی ذات کی بابرکت جو ہے اس کے مشارکت ایک انسان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی، تو اس طرح اس میں اظہار غیر الحقیقت جو ہے یعنی ان کا آپس میں کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے، وہ خالق ہے وہ مخلوق ہے، تو یہ اس باب کی جو ہے وہ خصوصیت ہے۔ پھر اگلے جو 3 ہمارے پاس ابواب ہیں، اوزان الثلاثی المزید بثلاثۃ احرف، یعنی یہ وہ 3 ابواب ہیں جو جن میں 3 حروف کا اضافہ ہو اور پھر یہ ثلاثی مزید فی بنتے ہیں۔ ان کا استعمال کافی کم ہے، ان میں سے پہلا باب جو ہے اس کا استعمال تو ہے، جیسے اس میں ہے ہمارے پاس استفعل یستفعل، استفعال۔ اب یہ جو باب استفعال ہے یہ طلب ماخذ کے معنی رکھتا ہے۔ اب طلب کس چیز کی طلب؟ ماخذ کی۔ ماخذ کیا ہے؟ وزن کی، یعنی اپنے مصدر کی۔ مثال آپ لے سکتے ہیں استعلم یستعلم یا استغفر یستغفر، استغفر یستغفر۔ اب ایکچولی آپ دیکھیں استغفر المذنب ربہ، گناہگار نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی۔ استغفرہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو اس کا بتایا خوبی کیا ہے، طلب ماخذ ہے۔ ماخذ کیا ہے؟ غفرہ یعنی بخشش۔ اب اس نے اپنے ماخذ کو طلب کیا ہے یعنی بخشش طلب کی ہے۔ اس باب میں کیا خصوصیت ہے کہ یہ اپنے اندر طلب ماخذ کی خصوصیت رکھتا ہے، یعنی جو معنی ہم جس مصدر کا ہے اگر ہم وہی چیز طلب کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم جو باب بنائیں گے وہ ہے استفعل یستفعل۔ ٹھیک ہے، اب ہم اگلے مثال باب کی طرف جاتے ہیں۔ افعل یفعل، یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں ابواب بچوں، جیسے اخزوزر العشب، مثال آپ کے سامنے دی ہوئی ہیں۔ پھر اسی طرح باب افعال یفعال، یہ جیسے ہم نے پیچھے کلرز کے حوالے سے پڑھا تھا، یہ باب اسی طرح سے ہے، اس میں مزید کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اخدار یخدار، اسواد ظلام اللیل، یعنی اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ رات کے سائے بہت زیادہ گہرے ہو گئے، یعنی یہ بات میں جو لفظ ہے اس کے معنی میں شدت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اگلا باب ہے افعول یفعول، اجلوز یجلوز، یعنی اس میں بھی کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی جو بھی اس لفظ کے معنی ہوں گے اس میں کثرت کا حصول جب ہمیں لینا ہو تو تب ہم ان ابواب کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اجلوز الحصان، گھوڑا بہت تیز رفتار، تو اس کی بہت زیادہ شدت کو واضح کرنے کے لیے معنی کے لیے ان ابواب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بچوں یہ ہم نے آج جو ہے اپنا الحمدللہ ابواب والا جو کویسچن ہے اس کو مکمل کیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اگر بچوں کوئی بھی کویسچن ہے سمجھ نہیں آئی، ہو سکتا ہے یہ ابواب ہیں بھی کنفیوژنس والے، اتنی بھی کنفیوژن نہیں ہے، اگر آپ غور سے اس کو سمجھیں تو بہت آسان ہے، اور میں نے کوشش بھی کی ہے کہ آپ اس کو بھرپور طریقے سے سمجھ پائیں۔ آخر میں اس کو مختصر جو ہے وہ آپ کی فرمائش پہ ہی کیا ہے کہ ان کو اتنی زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بتایا کہ کویسچن لانگ ہو جاتا ہے اور سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے،
اگر ان ابواب میں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہمیں مزید تفصیل طلب ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے پھر ہم نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ کر لیں گے الگ سے۔ ویسے تو ایک ایک باب جو ہے بچوں، ان کی خصوصیات، ان کا استعمال، ان کی مثالیں اگر ہم لیں تو ایک باب پہ ہی ایک لیکچر ہمارا بن جائے گا، لیکن ابھی ہمارا لیول جو ہے وہ مختصر ہے، چھوٹا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو مختصر انداز میں ہی کرنا ہے۔ السلام علیکم۔